نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز سے محبت اور نماز کی اہمیت۔ نماز وہ عظیم رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کیا اور جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو نماز سے محبت ایک خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کیا، جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جس کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے۔ قرآن میں ہمیں اس کے بارے میں ارشاد ملتا ہے کہ نماز قائم کرو جس سے کہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے قائم کرنے والا بنا دے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہمیں جو ہے کفر و شرک سے بچاتی ہے۔ تو جو شخص لگاتار نماز چھوڑتا ہے، اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ خود کو کفر و شرک کے نزدیک کرتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز میں سستی کرنا، نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دی ہے، جس کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز ہمیں پاک و صاف رکھتی ہے، طہارت دیتی ہے، جہلائی سے بچاتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک انسان کو جو ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے رزق میں وقت میں برکت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو وہ قبولیت کا شرط پاتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت تک اس پر حرام کر دی گئی ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 تباہگن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کا ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، نیک عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 7 کبیرہ گناہ ہیں جن سے ہم سب کو بچنا ہے، اور یہ بہت ہی مستند حدیث ہے۔ بخاری شریف، مسلم، داؤد، سب جگہ ہمیں ملتی ہے آسانی کے ساتھ، اور ہمیں اس کے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ گناہوں سے لازمی بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک حدیث جبرائیل ہے جو کہ شاید آپ سب کو پتہ ہو کہ جبرائیل امین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح نماز ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس طرح نہیں ادا کر سکتے تو کوشش کرو کہ ایسا محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی صحیح طریقے سے ادا کرنے والا جو محبت ہے وہ عطا فرما دے۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، 5 وقت روزانہ ہمیں پکارا جاتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس پکار کا جواب دیتے ہیں، اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ اور مومن دنیا کے تمام معاملات کو پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب اس کے لیے وضو کرتا ہے، طہارت پاکیزگی کے ساتھ صاف ستھرے کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے، کتنی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ نماز ہی وہی ذریعہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ زاریات کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری عبادت جو ہے وہ ہمارے مقصد ہے، زندگی ہے، مقصد حیات ہے۔ اسی طرح تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں، کیونکہ ہم جس طرح اپنے جسم کو جسمانی قوت کے لیے غذا کا اہتمام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جو ہے 3 ٹائم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا جو ہے وہ خوراک اپنے جسم کو دیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی جو ہے وہ بندوبست کریں، اس کے لیے بھی ہم سوچ کریں، فکر کریں، غور کریں کہ ہمیں اس سے کس طرح سے اپنی روح کو پاکیزگی بخشنی ہے، کس طرح توانائی، طاقت بخشنی ہے، اپنی روح کو مضبوط بنانا ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ جی، روح کی غذا ہے نماز، عبادت، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو نماز ایک ذریعہ ہے جس میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو نماز ایک بہترین مجموعہ ہے جس میں ہم دعا بھی مانگتے ہیں۔ تو تمام چیزوں جو ہیں وہ نماز میں شامل ہیں، اور نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے تمام جو ہے رکوع کا حالت میں، سجدے کی حالت میں، وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے کلمات کو آپ لوگ کیسے ادا کرتے ہیں؟ نماز کے کلمات کو ہمیں رٹے رٹائے الفاظ میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بس تسبیح کی تعداد پوری کرنے کے چکر میں بس جو ہے وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اور جلدی جلدی ہم نماز کو جو ہم کسی طرح اپنے بوجھ سمجھ کے اتار رہے ہیں اپنے آپ پر سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محبت اور عاجزی انکساری کے ساتھ ہمیں جو ہے نماز کے کلمات پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں دل سے ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو کیا آپ زندگی میں کوئی ایسی نماز ادا کی ہے آپ نے جس میں آپ نے کوشش کی ہو کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی طرح جو ہے نماز پڑھیں؟ جی، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی میں کم سے کم ایک بار تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کے سجدے کیا سجدے ہوا کرتے تھے، ان کے رکوع کیا رکوع ہوا کرتے تھے، کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ سوچتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے، سجدوں میں جاتے تھے، تو اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا بھول گئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے تہجد کے وقت، اور انہوں نے اتنا زیادہ لمبا سجدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہلانا پڑا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ تو ان کی رکوع اور سجدوں کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں مبارک جو تھیں وہ سوج جایا کرتی تھیں، ان پر جو ہے شدت کی وجہ سے، عبادتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی چوریوں سے بچائے، رکوع کی چوریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے والا بنائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح سنت پہ جو ہے عمل کریں، نہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو بوجھ سمجھیں۔ تو جیسے آپ محسوس کریں، اگر آپ کا دوست آپ کو کوئی کال کرتا ہے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنے کسی محبت کرنے والے قربت دار سے وہ تعلق جو محسوس کرتے ہیں، کیا وہ آپ اللہ تعالیٰ سے محسوس کرتے ہیں؟ جیسے آپ براہ راست کلام کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے، کیا ابھی کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کلام کیا ہے؟ کیا کبھی وہ کیفیت آپ نے محسوس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے
براہ راست کلام کر رہے ہوں، ہمیں ایسے محسوس ہو. تو نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ ملاقات کا بھی ذریعہ ہے. تو بہت پیاری یہ عبادت ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں کئی واقعات پتہ چلتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز سے محبت اور اس کا انتظار جو ہے وہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے. جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو. سبحان اللہ. تو نماز کا انتظار کرنا بھی، نماز کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے تمام کرنا بھی عبادت کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز کی ہی طرح جو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو جان دی جاتی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام کام چھوڑ دیں. جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. تو بحیثیت مومن ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم شیطان کو جو ہے وہ بھگائیں، اس سے نفرت کریں، اور اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اذان کا جواب دیں. تب کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں شیطان کو دور بھگانا ہوگا. شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ہمیں نماز سے غافل نہیں ہونا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اذان کا جواب دینا ہے. اور اذان کا جواب جو ہے دینا بھی بہت فضیلت اور اجر عظیم ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ جی بالکل، جو نماز کے الفاظ ہیں انہیں ہم دہراتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جب اذان دینے والا حی علی الفلاح کہتا ہے تو ہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے ہیں، اور پھر آخر میں نماز اذان کے بعد اس جو ہے وہ اذان کی دعا پہ پڑھتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کے ساتھ جو عمل لوگ کرتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے. ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو صحیح اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.